غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ خدا جو شرک کی نجاست رکھنے والوں کو اپنے گھر مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دیتا تاکہ مسجد حرام کا تقدس پامال نہ ہو، کہاں مسجد حرام اور کہاں وجود مصطفیٰ؟ مسجد حرام کی قدر و منزلت کا کوئی مقابلہ ہے وجود مصطفیٰ سے؟ مسجد حرام تو درکنار کعبۃ اللہ کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے کعبہ مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے مومن کا درجہ ہے کعبہ تجھ سے زیادہ ہے، میری امت کے مومن کی جان و مال کا درجہ تجھ سے زیادہ ہے، تو مرد مومن کا رتبہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ اور چہ جائے کہ مسجد حرام، اور مسجد حرام کو اللہ نے شرک کی نجاست سے پاک رکھا، قریب نہ آئیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جن رحموں اور جن صلبوں سے نور مصطفیٰ نے گزر کے آنا تھا وہ صدیوں ہزاروں برس تک مشرکین کے رحموں میں رہے اور مشرکین کے اسلاب میں رہے؟ ادھر مشرک مسجد حرام کے قریب نہیں جا سکتے، اور وہ رب کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہ حضور کے نور کو ہزارہ سال تک مشرک ماؤں اور مشرک باپوں کے رحموں اور صلبوں میں رکھنا گوارا کر لے؟ اور پھر ماں کے رحم میں تو 9 مہینے رہتا ہے بچہ، 9 مہینے معاذ اللہ، جس کو نجاست کہا، وہ نور مصطفیٰ کو کسی ایسے رحم میں رکھنا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی اعلان کیا، سورہ النور آیت نمبر 26 میں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ پلید لوگ مرد، یہ پہلے کا حکم تھا، پلید مرد پلید عورتوں کے لیے ہیں، یعنی مشرک مرد مشرک عورتوں کے لیے اور مشرک عورتیں مشرک مردوں کے لیے، یہ قانون الہی تھا۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور اگر پاک ہوں عورتیں تو ان کے لیے مرد بھی پاک، اور پاک مرد ہوں تو ان کے لیے عورتیں بھی پاک۔ تو جس خدا نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ طیب طیبہ کے لیے اور خبیث خبیثہ کے لیے، وہ رب کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس نور مصطفیٰ کو کہ جس کے قدموں کی دھول سے ساری طہارتیں وجود میں آئیں، جس کے تصدق سے کائنات کو کل طہارت ملی اور جس کے تصدق سے کل پاکیزگیاں ملی، جس کے تصدق سے کل تقدسات ملے، جس کے تقدس سے کل حرمتیں ملی، کل عزتیں ملی، جو پاک ہوا وہ حضور کے صدقے سے پاک ہوا، اور جو حضور سے پھر گیا وہ پلید ہوا۔ تو جہاں طہارت کا معیار حضور کی ذات اور حضور پر ایمان بنا، اس ذات کو اللہ پاک معاذ اللہ کسی ایسی جگہ اور پناہ گاہ میں رکھے جو پاک نہ ہو، یہ چیز قانون الہی کے خلاف ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو تشکیل ہوتی ہے جسم کی، نور تو آتا ہے مگر جسمانی تشکیل رحم مادر میں ہوتی ہے، سیل وہیں بنتا ہے، سپرم آتا ہے، زائگوٹ آتا ہے، وہیں ایمبریو بنتا ہے، وہیں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہاں اس کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو سیل کی تشکیل اور ایمبریو تو اس مادہ سے ہوتی ہے نا، تو خدا کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کسی مشرک مرد اور مشرک عورت کے مادہ سے مصطفیٰ کے وجود کی تشکیل کر لے؟ آپ اندازہ کر لیں، یہ کہاں تصور میں آنے والی بات ہے کہ ادھر مشرک مرد اور مشرک عورت کے مادہ کو ملا کر اس ایمبریو اور اس سیل کی تشکیل کرے جس نے وجود مصطفیٰ کے بشری پیکر کو بنانا ہے۔ لہذا یعنی وہ رب کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ ایک طرف جہاں وہ رب جس مقام پر حضور کا جسد اقدس ہے، اس وقت قبر اطہر ہے، حضور کا روضہ اطہر ہے، گنبد خضرا، اور پھر آقا علیہ السلام جس جگہ آرام فرما ہے ریاض الجنہ تک، جس جگہ جسم پاک لیٹا ہوا ہے قیامت تک، اس رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس خطہ زمین پر قیامت نہیں آئے گی، ساری دنیا فنا کر دی جائے گی مگر وہ خطہ زمین اس پر فنا نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس پر وجود مصطفیٰ آرام فرمائے۔ تو جس خطہ زمین کو حضور کا وجود مس کر جائے اس پر قیامت کی فنا بھی وارد نہیں ہوگی، اور قیامت بپا ہونے سے پہلے اس خطہ زمین کو گنبد خضرا سے حضور علیہ السلام کے منبر مبارک تک پورے ریاض الجنہ کو اوپر اٹھا لیا جائے گا،
عرش و جنت میں اٹھا لیا جائے گا. اور جب حضور کا وہ خطہ زمین حجرہ مبارک گنبد خضراء سے منبر نبوی تک کا خطہ اوپر اٹھا لیا جائے گا جنت و عرش میں، اس کے بعد زمین پر قیامت بپا ہوگی. جس زمین کے خطے پر حضور علیہ السلام کا وجود مس ہو گیا، اور یہ جو حدیث ہے اس کو کیوں اس لیے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر کی آخری دیوار سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا ٹکڑا جنت کا باغ ہے. اور جنت زمین میں سے نہیں ہے، جنت پہ فنا نہیں آئے گی، قیامت زمین پر آئے گی، جنت پہ نہیں آئے گی. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ بھئی یہ ٹکڑا پھر جنت کا ٹکڑا واپس اٹھا لیا جائے گا جنت میں، تب زمین پر قیامت بپا ہوگی. تو وہ رب جو زمین کے اس ٹکڑے کو قیامت کی فنا اس پر وارد کرنا گوارا نہیں کرتا، جس ٹکڑے سے وجود مصطفیٰ مس ہو گیا ہے، وہ ذات اس وجود کو کسی ایسے رحم اور کسی ایسی پناہ گاہ میں رکھنا کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جو طہارت کے اس مقام پر نہ ہو. یہ تو میں نے آپ کو جو آیات سنائی تھی قرآن مجید کی، ان کا ریشنیل بھی بتا دیا کہ کس طرح اس کو لاجیکلی، کس طرح اس کو فلسافیکلی، کس طرح سائنٹیفکلی قرآن کے حکام کی بات کس طرح سمجھ میں آنی چاہیے. یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کی ولادت کے باعث آپ کے پورے نسب کو طہارت عطا کر دی. یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے، آقا علیہ السلام کے میلاد کی برکت ہے کہ پورا 1000 سال ایک تن کی خاطر 1000 تن پاک رکھے. جن جن تنوں سے اس نور مصطفیٰ محبوب کے نور نے گزرنا تھا وہ سب پشتیں پاک کر دیں، سب رحم پاک کر دیے. ساری گزرگاہیں، جس طرح کسی بادشاہ نے آنا ہو تو آپ ساری سٹریٹس اور سڑکیں اور گزرگاہوں کو صاف کر دیتے ہیں نا، اس وقت کوئی غلاظت نہیں رکھتے، وہ صاف کر دیتے ہیں، امپریشن دیتے ہیں کہ یہاں ایک بادشاہ نے، کسی بڑی ہستی نے، کسی بہت بڑے عالی مرتبت نے گزرنا ہے. تو جب عالی مرتبت نے گزرنا ہو تو جیسے آپ شاہراہیں صاف کرتے ہیں، تو کیا خدا کے وہ تصور نظافت اور تصور نفاست کو اپنے نفاست کے تصور سے بھی معاذ اللہ ادنا جانا ہے، جہاں ساری کائنات کے شہنشاہ کے نور نے گزرنا تھا، جن رحموں، پشتوں اور رحموں کی گزرگاہ سے اس کو اس نے صاف نہیں رکھا ہوگا شرک کی آلودگیوں سے. تو آقا علیہ السلام کے میلاد کے صدقے اللہ رب العزت نے کتنوں کے میلاد پاک کر دیے، کتنوں کی ولادتیں پاک کر دی، کتنوں کی زندگیاں پاک کر دی، کتنوں کی سیرتیں پاک کر دی، کتنے رحموں اور کتنے صلبوں کو پاک کر دیا، کتنے خانوادوں کو پاک کر دیا. تو یہ تو کرم حضور کا ہوا، اور حضور کی برکت ہوئی ولادت سے بھی پہلے، اور امت کو تو پھر برکتیں مل ہی رہی ہیں. یہ بات جب آپ نے ذہن نشین کر لی، اب اس پر آ جائیے، اب اس پر حدیث نبوی کی طرف آتے ہیں. پہلے میں ایک حدیث مسند احمد بن حنبل اور جامع ترمذی سے کوٹ کرتا ہوں، میں مضمون کی ترتیب کے ساتھ، پھر صحیح مسلم کی کوٹ کروں گا اور پھر صحیح بخاری کی، مگر میں مناسبت مضمون کی رکھ رہا ہوں. حدیثیں تینوں صحیح ہیں. امام ترمذی روایت کرتے ہیں، مطلب بن ابی وداع اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ایسا لگ رہا تھا آپ کے چہرہ اقدس سے کہ کوئی بات ناگوار کسی کی کہی ہوئی آپ نے سنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. جب وہ آ کے بیٹھ گئے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے، کھڑے ہو گئے ممبر پر، اور پوچھا. صحابہ کرام کا اجتماع تھا، حضرت عباس روایت کر رہے ہیں. صحابہ کے اجتماع میں ممبر پہ قیام فرما ہو کے فرمانے لگے، من انا. آپ کو شروع میں میں نے کہا تھا کہ آج کا موضوع، میں قرآن مجید سے مضمون کو شروع کرنا چاہتا تھا، تو موضوع چلے گا من انا. آقا خود فرمائیں گے میں کون ہوں اور کیسے آیا، کیسے پیدا ہوا، یہ بیان کریں گے آقا علیہ السلام. تو حضور کی زبان سے حضور کا آنا سنتے ہیں، آقا کی زبان اقدس سے حضور کا میلاد سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، قال من انا. اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. جواب میں آقا علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں صحابہ کرام انہوں نے بولا، فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام،
یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں. فوری طور پر یہی بات ہی ذہن میں آتی ہے. جب آپ نے پوچھا میں کون ہوں تو صحابہ کرام نے سوچا ہوگا کہ آپ اپنے منصب کا پوچھ رہے ہیں. انت رسول اللہ صلی اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں یہ بات نہیں پوچھنا چاہتا. اب یہاں میں ایک نقطہ کریٹ کر رہا ہوں. آپ نے جواب، وہ میں بعد میں بتا دوں، آپ نے جواب میں فرمایا رسول اللہ، اگر یہی پوچھنا مقصود ہوتا کہ میری پہچان کرو اور پہچان صرف رسول اللہ ہونے کی ہی کروانا مقصود ہوتا اس دن اس مجلس میں، تو جواب اطمینان بخش تھا. اٹ واز اے کمپریہنسو آنسر. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اطمینان کا اظہار نہیں فرمایا. بھئی میں اللہ کا رسول تو ہوں، اس کا انکار کون کر سکتا ہے، میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اور پہچان کروانا چاہتا ہوں آپ کو، اپنی ایک اور شناخت کروانا چاہتا ہوں. یہ رسول اللہ کر کے پہچاننا یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیرت کی پہچان ہے، سیرت نبوی کی، منصب نبوی کی، تعلیمات نبوی کی پہچان ہے. اور اس دن جو پہچان کروانا چاہتے تھے آقا علیہ السلام، وہ میلاد نبوی کی پہچان تھی. آپ نسبت مولد بات کرنا چاہتے تھے. جواب میں فرمایا قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. اب آپ سوچیں گے ٹھیک ہے آپ نے تو اپنا اسم گرامی نسب بتا دیا، تو میلاد کا تذکرہ کہاں آیا؟ آگے بات توجہ طلب ہے. یہ بتا کر فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقۃ. اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق کو پیدا کیا پوری کائنات میں، اور جو سب سے بہترین خلق تھی مجھے اس میں بنایا، اور بہترین مخلوق میں سب سے اعلیٰ بنایا. ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ. پھر اس مخلوق کو دو طبقوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے سب سے بہترین طبقے کا اعلیٰ فرد بنایا. ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ. پھر ان انسانوں کو قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے قبیلہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ بنایا. ثم جعلہم بیوتا فجعلنی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا. اور پھر ان سارے گھرانوں میں مجھے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ اور نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ بنایا. یہ جو پورا تذکرہ کیا سارا آقا علیہ السلام، یہ تذکرہ میلاد تھا. میلاد میں یہی بیان ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کون ہیں، کس شان کے مالک ہیں، کس نسب سے آئے، کس گھرانے سے آئے، کس عظمت کے ساتھ آئے، کس مکانت کے ساتھ آئے، کس طہارت کے ساتھ آئے. یہ جو حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا ہے یہ میلاد کا تذکرہ ہے. اور آمد کے بعد جب حضور کے منصب و تعلیمات کا تذکرہ ہوتا ہے انت رسول اللہ علیہ السلام، وہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ حدیث اس کو امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی نے روایت کیا اور دیگر بہت سے ائمہ نے، مگر میں میجر دو حوالے دے رہا ہوں، اور حدیث اپنی سند میں حسن ہے. اب یہی مضمون امام مسلم نے روایت کیا. حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ امام ترمذی نے بھی لی مگر صحیح مسلم سے، اور یہ حدیث بھی اس طرح حسن ہے اور صحیح ہے مختلف طرق سے. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مضمون اب بدلتا جائے گا، جگہ جگہ آپ نے اپنے مولد میلاد کا بیان کیا. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. پھر اللہ پاک نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو، اس طبقے کو چن لیا، اعلیٰ بنایا. پھر وصطفیٰ قریشن من کنانہ، پھر کنانہ کی نسل کو جو ذریت کا حصہ تھا اس میں قریش کو سب سے اعلیٰ بنایا. وصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، پھر قریش میں سب سے اعلیٰ گھرانہ بنو ہاشم کا بنایا. وصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سب سے اعلیٰ مرتبہ مجھ کو بنایا. اب میں ایک کنکلوسیو ریمارکس 4-5 احادیث اکٹھی بیان کر کے آپ کو دوں گا. آپ ذرا مضمون کو ذہن نشین کرتے رہیے کہ آقا علیہ السلام اپنی شخصی، دیکھیے فضیلتیں مختلف قسموں کی ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام کی فضیلتوں میں ایک نبوی اور روحانی فضیلت ہے، نبوی اور روحانی فضائل ہیں.
بطور نبی آپ کی فضیلت اور بزرگی کیا ہے، روحانی فضائل کیا ہیں، معجزات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، تصرفات کیا ہیں، امتیازات کیا ہیں بطور نبی اور رسول کے۔ پھر آپ کے فضائل میں تعلیماتی اور عملی فضائل ہیں کہ آپ کی تعلیمات کی عظمتیں کیا ہیں، سیرت طیبہ کی عظمت کیا ہے، عملی عظمت کیا ہے، اسوہ حسنہ کی عظمت کیا ہے، سنت مبارکہ کی عظمت کیا ہے، انسانیت کی تعلیم کے لیے تاکہ وہ اتباع کریں، اطاعت کریں، اس کی عظمت کیا ہے۔ یہ ایک الگ گوشہ ہے۔ آج جو گوشہ بیان ہو رہا ہے وہ تیسری قسم ہے، وہ ہے نسبی اور شخصی فضائل۔ آپ کی ذات اقدس، نسب اور شخصیت کے، اس کی فضیلت و عظمت اور مکانت و تمکنت کیا ہے۔ بعض احباب ہم میں سے ان کو یہ مغالطہ لائق ہوتا ہے کہ نبوت کا تذکرہ ہو وہ سمجھتے ہیں یہ اسلامی ذکر ہے، سیرت کی بات ہو سمجھتے ہیں اسلامی ذکر ہے، نبوی تعلیمات ہو سمجھتے ہیں اسلامی ذکر ہے، مگر جب آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی شخصی فضیلتوں کا تذکرہ شروع ہو جائے جو مضمون ہمیشہ نعت کا ہوتا ہے۔ یہ حدیث نبوی سے میں نعت سنا رہا ہوں ساری بصورت نثر، اور یہ نعت آقا علیہ السلام نے پڑھی ہے اپنی نعت۔ پہلے تو آپ سنتے رہے نا حسان بن ثابت کی پڑھی ہوئی نعتیں، آج آقا علیہ السلام کی وہ نثری نعتیں ہیں جو حضور نے پڑھی ہیں اجتماع صحابہ میں۔ نعت کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ بالعموم آپ کے شخصی فضائل، آپ کا حسن و جمال، آپ کا نسبی کمال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حسن سراپا، آپ کی ذاتی عظمت، آپ کی طہارت، پھر آپ کے اخلاق، پھر آپ کی نزہت، پھر آپ کی نفاست، پھر آپ کی طبیعت، یہ سارے موضوعات جب کبھی گیسو کے، کبھی خاندان کے، کبھی بنو ہاشم کے، کبھی نور کے، کبھی ولادت کے جب تذکرے ہوتے ہیں، یہ سارے جو نعتیہ موضوعات ہیں یہی موضوعات میلاد کے ہوتے ہیں جو سال میں اس مہینے میں پڑھے جاتے ہیں۔ کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ ہماری کنسیپچول کلیئرٹی نہیں رہی ہے، لوگوں نے دین کی تعلیمات کو گڑمڑ کر دیا ہے، جس کے حصے میں جو ٹکڑا آ گیا وہ سمجھتا ہے یہی دین کل ہے اور باقیوں کی نفی کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں دین کے اندر جزئیت پسندی وہ آ گئی ہے، جز کر دی ہیں دین کے، جس کے پاس جو جز ہے سمجھتا ہے یہ کل دین ہے، باقی سارے اجزاء خارج از دین ہے، باقی بدعت ہو گئے، خارج از دین ہو گئے۔ بات یوں نہیں ہے، دین کا تصور کلیت میں لیا کرو، ٹوٹیلٹی میں لیں، سارے اجزاء کو یکجا کر کے رہیں، حسن تب بنتا ہے۔ حسن کا معنی سارے اجزاء کو یکجا ایک جہت اور پرسپیکٹیو میں لینے سے بنتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو میلاد کا تذکرہ شخصی ذاتی فضیلت کا آتا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی، اس سے آقا علیہ السلام کی طرف دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے، شخصی طور پہ ایک انس کا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، دل کے اندر ایک بیتابی، ایک جذبہ، ایک گرمی، ایک تپش پیدا ہوتی ہے، اور جب تک یہ تپش نہ ہو، جذبے کی محبت نہ ہو، کوئی شے کارآمد نہیں ہوتی۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی عظمتوں کے ساتھ وہ جو عظمت کا تصور اجاگر ہوتا ہے، پھر محبت کا تصور اس سے پیدا ہوتا ہے، پھر قربت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اس سے ادب اور تعظیم و تکریم کا تصور پیدا ہوتا ہے، یہ ایک گوشہ ہے ایمان کا۔ آگے پھر ہم سیرت کی طرف آئیں گے جہاں اطاعت کی بات آ جاتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی کہ آقا علیہ السلام نے مضمون بیان کیا اس طرح اپنا، یہ حدیث ہے صحیح۔ پھر یہی مضمون الگ الگ سند سے ہر امام نے لیے ہیں۔ امام بخاری نے لیا صحیح میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو صحیح بخاری کی روایت، فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا۔ اب یہ سند ہو گئی قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں، وہ جو فرمایا تھا ربنا وجعلنا من ذریتنا امتا مسلمتا لک، وہ جو ذریت میں ایک امت مسلمہ مانگی تھی، اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام اس کو کیٹیگوریکلی ایکسپلین کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوع انسانی کی بہترین نسلوں میں سے کرنن فکرنن، نسلن فنسلن، بیتن فبیتن پیدا کیا۔ اب اس میں کوئی فضیلت ہے تو آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی اصل فضیلت کی اور ضرورت کا انکار کر دیں
اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ دین کے اندر اس کی اہمیت نہیں، تو معاذ اللہ یہ سارا کا سارا کلام استغفر اللہ کلام زائد ایک فضول کلام بن جاتا ہے، اور رسول کی نسبت ایک زائد اور فضول کلام کو منسوب کرنا کفر ہے، اللہ کی طرف ایک زائد لغو کلام کو منسوب کرنا کفر ہے، کہ جس کلام کی اہمیت نہ ہو، دین میں افادیت نہ ہو، ضرورت نہ ہو، وہ کلام اللہ کرے یا اللہ کا رسول کرے۔ چونکہ یاد رکھیں رسول کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ حق بھی ہے اور وہ دین بھی ہے، یہ معیار ہے دین کا، جو بات زبان مصطفیٰ سے نکل گئی وہی دین ہے، اور یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی سوائے پیکر نبوت کے، جو بات نکل جائے وہ دین ہے، جس ادا سے چل پڑیں وہ دین ہے، جس ادا سے بیٹھ جائیں وہ دین ہے، بیٹھے ہوئے جس ادا سے کھڑے ہو جائیں وہی دین ہے، جس ادا سے مسکرا پڑیں وہ دین ہے، جس ادا سے کلام کریں وہ دین ہے، جس ادا سے کسی دوست دشمن کو ڈیل کریں وہ دین ہے، جس ادا سے کھائیں پیئیں وہ دین ہے، جس ادا سے سوئیں اٹھیں وہ دین ہے۔ کس کو حاصل ہے کائنات بشریت میں یہ مقام؟ یہ انسان کا مقام نہیں ہے، جو صادر ہو اس سے وہ دین ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کو وہ مرتبہ نبی کو نصیب ہوتا ہے، تو زبان اقدس سے جب کھڑے ہو کر منبر پہ جب صحابہ کو خطاب کر کے بتا رہے ہیں تو اس کی اہمیت ہوگی کوئی دین میں، اس کی افادیت ہوگی، اس کا ایک درجہ ہوگا، اس کا ایک رتبہ ہوگا۔ یہ وہ رتبہ سیلیبریٹ ہوتا ہے میلاد کے مہینے میں اور نعت خوانی کے طور پر۔ تو فرمایا کہ میں نسل بنی آدم کی بہترین نسلوں میں سے قرنن فقرنن مبعوث ہوا، حتیٰ کنت من القرن الذی کنت فیہ، حتیٰ کہ بہترین قرون میں سے میرا نور چلتا 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 اس قرن میں ظاہر ہوا جس میں میں آیا ہوں، وہ عبداللہ اور حضرت آمنہ کا قرن تھا، یا ان وجودوں کو قرن کہا ہے۔ تو قرآن مجید کی وہ بات تھی من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور وجعلها کلمتا باقیتا فی عقبیہ، اس کی تصدیق اور تفسیر آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے، جسے امام بخاری نے صحیح میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی، درجنوں دیگر کتب حدیث ہیں مگر اوپر درجے کی میں نے بیان کر دی۔ تو یہ آقا علیہ السلام نے اس کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا۔ پھر یہی چیز ہے حضور علیہ السلام ایک اور مقام پر بیان فرماتے ہیں، اور کیا عجیب بیان ہے، یعنی مضمون آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام طبرانی نے، امام حاکم نے، امام ابن ابی شیبہ نے سب نے روایت کی ہے، امام ترمذی نے، امام بزار نے سب روایت کی، اور اس کے سب رجال صحیح ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس من انا، پھر فرمایا۔ اب آپ دیکھیں الگ الگ مواقع ہیں جہاں آقا علیہ السلام اپنی سیرت طیبہ کا کبھی ذکر فرماتے، کبھی تعلیمات کا ذکر کرتے، کبھی اپنے میلاد کا ذکر کرتے، کبھی نبوی مناقب بیان کرتے، کبھی تعلیماتی مناقب بیان کرتے، کبھی عملی فضائل بیان کرتے، کبھی شخصی اور نسبی فضائل بیان کرتے۔ ان ساروں کو ایک کلیت میں رکھیں گے تو دین کا کامل تصور ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بتاؤ من آنا، میں کون ہوں؟ قالوا انت رسول اللہ، صحابہ کرام نے پھر یا رسول آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اس انداز کا کلام نہیں سنا تھا، اور آپ نے جواب دیا الا ان اللہ خلق خلقہ فجعلنی من خیر خلقہ۔ اب آپ دیکھیے کس طرح شخصی فضیلت پر، اپنی ذاتی شخصی فضیلت پر ایمفسائز کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کنسیپٹ اتنے عجیب ہو گئے کہ اگر ذاتی شخصی فضائل پر ایمفسائز کر دیں تو ایسے تصور بھی میں نے زندگی میں پڑھے ہیں اور سنے ہیں کہ کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی ہے۔ دین میں شخصیت پرستی نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی کیا ہے دین کو؟ ارے حضور کی ذات کو شخصیت کہنا، جیسے آپ کی اور میری ذات کے لیے کوئی مبالغہ کر دے تو کہہ دینا کہ شخصیت پرستی ہے، یہ چیز حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے اپلائی کرنا، اس کا مطلب ہے منصب رسالت کو نہیں سمجھا۔ اب یہ آقا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت تھی ان موضوعات کو بیان کرنے کی؟ صرف تعلیم دیتے، سیرت دیتے، اخلاق بتاتے، نماز روزہ بتاتے، جہاد بتاتے، تقوی بتاتے، زہد و ورع بتاتے، یہ موضوع کیوں بیان فرمائے؟ ہے کوئی شخص جو ان کو معاذ اللہ خارج از دین کر دے؟ استغفر اللہ العظیم۔
تو فرمایا کہ اللہ نے اپنی خلق بیان کی، فجعلنی من خیر خلقہ، اور اپنی ساری خلق میں مجھے سب سے افضل بنایا. اپنی ذاتی شخصی نسبی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں. ثم فرقهم فرقتین فجعلنی من خیر الفرقتین، پھر ساری خلق دو فرقوں میں طبقوں میں بنائی، مجھے سب سے اعلیٰ میں تقسیم کیا. آگے پھر وہی مضمون ہے جو میں پہلے حدیث میں بیان کر چکا ہوں، صحیح مسلم میں اور صحیح جامع ترمذی میں. اور پھر الفاظ پھر آگے آئے، فرمایا انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا. اینڈ پر فرماتے ہیں میں اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی دنیا میں سب سے اعلیٰ، اور اپنی شخصیت اور ذات کے اعتبار سے بھی دنیا میں سب سے اعلیٰ. اب ایک اور مضمون ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. اس میں آقا علیہ السلام نے اپنا نسب اور اپنی ولادت مبارکہ اس کو قرآن سے اخذ کر کے بتایا. یہ آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. اب یہ کوئی میرا یا ہمارا انداز نہیں ہے کہ کہیں کہ بہت ایمفسائز کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی شان پر، آقا علیہ السلام کی شان پر. یہ ہماری بات نہیں ہے. یہ آقا علیہ السلام اپنی ذاتی عظمت و فضیلت کو، نسبی فضیلت کو قرآن سے ڈیرائیو کر کے امت کو سمجھا رہے ہیں. یہ دین ہے، اصل دین ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قسم الخلق قسمین فجعلنی فی خیرہما قسما فذلك قوله اصحاب الیمین و اصحاب الشمال فانا من اصحاب الیمین وانا من خیر اصحاب الیمین. اب سورہ الواقعہ کی آیت سے نکالا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائیں، ایک دائیں ہاتھ والے ایک بائیں ہاتھ والے، اعلیٰ اور ادنا، نیک و بد، تو اچھے اور برے. تو فرمایا وہ جو اچھے ہوئے اصحاب الیمین، ان اچھوں میں سب سے اچھا مجھے بنایا. اب اس طرح آقا کی ذاتی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا سنت رسول ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض ذہنوں میں خیال آتا ہے ان باتوں سے کیا باقی دین کی کیا تعلیم ملی، باقی تعلیمات کا کیا ملا. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کچھ اور ملا یہ نہیں ملا. جس کو یہ سوال کرنا ہو وہ آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹلی جا کے کر لے کہ آپ نے سٹیجوں پر کھڑے ہو کر یہ امت کو یہ اپنے مضامین کیا کون سے مضامین ہیں جو بیان فرمائے. میرا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوچ ہی غلط ہے. بھائی جس طرح وہ دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس طرح اخلاق دین ہے، عبادات کی تعلیمات دین ہے، معاملات دین ہے، سیرت اور اتباع اور اطاعت کے پہلو دین ہے، جس طرح ساری تعلیمات دین کا حصہ ہیں اور ان کا دین ہونے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یاد رکھ لیے یہ سارا دین جس ذات کے سبب سے ملا ہے اس ذات کی عظمت کو ماننا پہلے وہ دین ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس کو بیان کیا اور پھر فرمایا ثم جعل القسمین بیوتا فجعلنی فی خیرہما بیتا فذلك قوله فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون فانا من خیر السابقین. پھر سورہ الواقعہ کی اگلی آیتیں بیان کی. فرمایا پھر اللہ پاک نے نیکوں اور اچھوں میں پھر آگے بنائے، کچھ اصحاب میمنہ بنائے، کچھ اصحاب مشأمہ، پھر دوسرے بنائے غلط بنائے، اور اصحاب میمنہ نیکوں میں کچھ سابقین بنائے، کچھ سابقین سے بھی السابقون بنائے، سبقت لے جانے والے، سب سے آگے بڑھ جانے والے بنائے. اور یہ کہہ کر فرمایا وَأَنَا مِنْ خَيْرِ السَّابِقِينَ، جو سب سے آگے بڑھ گئے میں سب سے آگے بڑھ جانے والوں میں سب سے اعلیٰ. آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی کیا سبجیکٹ ہے، کس انداز سے آقا علیہ السلام اپنی شان کو بیان کر رہے ہیں اور اپنی شان اقدس کے کس گوشے کو امت کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں تاکہ کس جہت سے میری ذات سے تعلق پیدا ہو. اور اس کے بعد پھر فرمایا ثم جعل البیوت قبائل فجعلنی من خیرہا قبیلۃ. پھر اللہ پاک نے مختلف گھروں کو اور گھرانوں کو اور قبائل کو بنایا اور مجھے ان سب میں من خیرہا قبیلۃ، یہ نہیں فرمایا من خیر قبیلۃ، من خیرہا قبیلۃ فرق ہے. نہیں فرمایا کہ مجھے سب سے اچھے قبیلے میں بنایا، نہیں، فرمایا سب سے اچھے قبیلے میں سے مجھے سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ بنایا. قبیلہ بھی اعلیٰ اور پھر آقا علیہ السلام خود بھی سب سے اعلیٰ، جن کی وجہ سے قبیلہ بھی اچھا بن گیا، گزرگاہ بھی نور مصطفیٰ کی سنور گئی.
تو یہ بیان کر کے فرمایا فذالک قول شعوبا وقبائل، سورہ حجرات کا حوالہ دیا. یہ اشارہ ہے جو شعوب اور قبائل میں تقسیم کرنے کا ذکر قرآن میں آیا. اور پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے فانا اتقى ولد آدم، اور میں اولاد بنی آدم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور نسل بنی آدم میں سب سے زیادہ بزرگ تر ہوں خدا کی نگاہ میں. اب یہ کیا بیان ہو رہا ہے آپ خود سوچئے. یہ تعلیمات اخلاق، تعلیمات سیرت، تعلیمات معاملات، تعلیمات عبادات الگ مضمون ہے، مگر یہاں ایک اور مضمون ہے. ذاتی شرف بیان ہو رہا ہے، ذاتی عظمت بیان ہو رہی ہے، ذاتی تمکنت بیان ہو رہی ہے، آقا علیہ السلام کی ذاتی شخصیت کی منقبت اور آپ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا فخر، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، تمہیں دین سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے کیا فخر ہے اس بات پر، تمہیں فخر دے رہا ہوں کہ تم ایسے نبی کے غلام ہو. ثم جعل القبائل بیوتا فجعلنی فی خیرها بیتا فذلك قوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فرمایا پھر اللہ پاک نے ان قبائل میں سب قبائل میں پھر گھر چنے اور گھروں میں تقسیم کی، اور سب سے اعلیٰ گھر جو بنایا مجھے اس سب سے اعلیٰ گھر میں سب سے اونچا بنایا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اہل بیت، اے بیت مصطفیٰ، اے مصطفیٰ کے گھرانے، اللہ پاک ہر قسم کے دنس سے تمہیں پاک کر کے سر تا پا ظاہر و باطن طہارت کا پیکر اتم تمہیں بنا دے. اس کو امام طبرانی نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا. طبرانی نے المعجم الکبیر میں، چونکہ عجیب مضمون کی حدیث ہے، ممکن ہے بہت سونے نہ پڑی ہو تو ریفرنس پورا دے رہا ہوں. حدیث نمبر 2674 ہے. امام بہقی نے دلائل النبوت میں اس کو روایت کیا، جلد اول صفحہ 170 ہے. امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں روایت کیا، اور پھر حافظ ابن کثیر نے استدلالا استنادا اور احتجاجا ثبوت کے طور پر اسے البدایہ والنہایہ میں لیا، اور امام حلبی نے اسیرہ میں لیا. یعنی ائمہ محدث اور مفسر اس حدیث کی حجیت کو قبول کر کے کوٹ کرتے رہے ہیں بطور دلیل. یہ سب ریفرنسز دیے. تو آقا علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ اپنے ذاتی مناقب کو بیان کیا. یہاں جب یہ بات ہو گئی، اب دلچسپ بات بڑی آگے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث اس کو امام بہقی نے اور امام حاکم نے اور بہت سے اور دیگر ائمہ نے بیان کیا، اور امام احمد بن حنبل نے مسائل میں بیان کیا، اور پھر حافظ ابن کثیر نے بطور استدلال اس کو کوٹ کیا البدایہ والنہایہ میں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام منبر پہ قیام فرما ہوئے اور اپنا تعارف کروانے لگے صحابہ کرام کو، اور تعارف کروا کے اسماعیل علیہ السلام تک اپنا پورا نسب بیان کر دیا. اس حدیث میں نسب کا ذکر آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت مدر بن نزار تک. دوسری روایت میں اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام تک ذکر ہے. آپ نے فرمایا خاطب رسول اللہ وقال انا محمد بن عبد اللہ. میں حدیث کا پورا مضمون پڑھتا ہوں تاکہ حضور کا نسب آپ کی مجلس میں برکت کے لیے پڑھا جائے. اور میں اہل پاکستان کو اور دنیا میں جتنے لاکھوں لوگ سن رہے ہیں سب کو بتانا چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کے جو نام ہیں ان کو بطور ورد اور وظیفہ پڑھنے سے گھر کی بلائیں دور ہو جائیں گی. ان کو پڑھا کریں، صرف حضور کے نسب پاک کو جو آقا علیہ السلام نے خود پڑھا اپنے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہ میں کون ہوں. انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرکہ بن یاس الیاس بن مدر بن نزار. یہاں تک. اور دوسری حدیث دوسری روایت میں جسے ابن عساکر روایت کرتے ہیں، بن الیاس بن مدر بن نزار کے بعد بن معد بن عدنان بن عدد بن اشعب بن صالح بن صالوخ بن حمیسہ بن نبت بن قیزار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارخ. یاد رکھ لیں آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں، وہ چچا تھا، اس نے صرف پالا تھا.
والد فوت ہو گئے تھے جوانی میں، اس وجہ سے آزر کا نام بطور باپ کے آتا ہے، جو کہ پالا انہوں نے تھا۔ آپ کے اصل والد جو نسبی ہیں وہ حضرت طارق تھے، یہ مومن تھے، آزر مومن نہیں تھا۔ نسب نبی کا مومنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بن انوش بن شیس، آدم علیہ السلام تک پھر آگے تذکرہ کیا، مگر آقا علیہ السلام نے محقق ابراہیم علیہ السلام تک کہا۔ یہ پورا نسب بیان کر کے پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مفترق الناس فرقتین الا جعلنی اللہ فی خیرہما۔ اللہ نے جب بھی کبھی اپنی مخلوق میں دو طبقے بنائے، مجھے ہمیشہ اعلیٰ طبقہ میں رکھا۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے رکھا، وہ حضور تو تھے نہیں اس وقت بشری طور پر وجود میں۔ اب یہ ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں۔ بعض لوگ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کا آغاز 12 ربیع الاول کو حضور کی ولادت سے ہی ہوا ہے، تو بھائی وہ حضور کا میلاد ہے، حضور کی ابتدا نہیں ہے۔ میلاد ہے، ابتدا نہیں ہے۔ میلاد تو آقا علیہ السلام کے بشری ظہور کا نام ہے۔ اور یہ جو آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے رکھا اعلیٰ خلق میں، جب طبقے بنائے تو سب سے اعلیٰ طبقے کا اعلیٰ بنایا، پھر جب شعور قبائل بنائے تو سب سے اعلیٰ بنایا، بیوت بنائے تو سب سے اعلیٰ بنایا۔ یہ جو بنی ہاشم میں رکھا، بنی کنانہ میں رکھا، یہ جو آقا صاحب فرمایا فجعلنی فجعلنی فجعلنی، مجھے رکھا مجھے رکھا مجھے رکھا، تو حضور تو ظاہراً بشری طور پہ موجود نہیں تھے۔ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ جو سفر تھا نور مصطفیٰ کا، اس کی توثیق فرما رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے۔ کے غم مٹاتا ہے محمد نام